نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین کرام، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا چائلڈ کیئر، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے سامعین کرام کہ ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آپ کے لیے آگاہی والے جو ہے پروگرامز لے کر آئیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سے مختلف موضوعات پر اس حوالے سے بات کی جائے. اور آج کے اگر موضوع کی بات کروں تو بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما پر جنک فوڈ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ پروگرام آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ ہمارے فیس بک پیج پر یہ پروگرام اس وقت لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. تو بہت اہم موضوع ہے سامعین کرام، جڑے رہیے میں ہمارے ساتھ. اور آج ہم جنک فوڈ کے حوالے سے بات کریں گے، کس طرح سے بچوں کی نشو و نما پر اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جنک فوڈ کے دیوانے ہو چکے ہیں. برگر، پیزا یا فرینچ فرائز، بچوں کو یہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جس سے ان کو وہ جو ضروری غذائی اجزاء ہیں جو ان کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ان کو نہیں مل پاتے. اس کے علاوہ ان کی صحت پر بہت نیگیٹو اثرات اس طرح سے بھی مرتب ہوتے ہیں کہ وہ موٹاپے یا جسے کہتے ہیں ذیابیطس یا اس طرح کے جو کافی امراض ہیں وہ بہت ینگ ایج میں بچے جو ہے ان چیزوں کو سفر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اس بارے میں ان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کون سی غذا بچوں کے لیے اچھی ہے، کون سی غذا بچوں کو دینی چاہیے. تو آج اس حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ماہرین صحت بھی موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ رمضان، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پیڈیاٹرک ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ، ہاؤس آفیسر کے فرائض سر انجام دینی ہے. اور یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. اور میں قرۃ العین سے جو ہے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی. یہ بتائیے گا، بہت سنتے ہیں ہم جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، بہت یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اور سب مطلب زبان پہ یہ ہمارے جو ہے نا چڑھ چکی ہے کہ جنک فوڈ سے دور رہیں، فاسٹ فوڈ اور یہ وہ. یہ بتائیے گا کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کس چیز کو جنک فوڈ کہتی ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ اس. سو دا فرسٹ پارٹ از کہ جنک فوڈ کیا ہے. جنک فوڈ سے مراد وہ غذا ہے جو زیادہ کیلریز، زیادہ شوگر، زیادہ نمک، زیادہ چکنائی پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں غذائیت یعنی کہ وائٹامنس، منرلز اور فائبرز کی کمی ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ والدین کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ چیزیں بتا دیں کہ کچھ ایسے کچھ مارکرز ہوں یا کچھ آئیڈینٹیفائی کس طرح پیرنٹس کر سکیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے یا وہ جنک فوڈ کی کیٹیگری میں فال کر سکتی ہے. سب سے پہلے تو والدین جو ہے وہ نیوٹریشن لسٹ ہوتی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. اس میں جو کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے کہ اس میں جو شوگر ہے وہ مور دین 10 گرام پر سرونگ، اور سوڈیم جو ہے مور دین 200 ملی گرام پر سرونگ، اور سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے مور دین 5 گرام پر سرونگ. اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو اوائڈ کریں ان فوڈس کو. اس کے علاوہ یہ وہ سارے کھانے جن میں زیادہ چینی ہے، زیادہ چکنائی ہے، زیادہ نمک ہے، جیسے کہ فرائیڈ آئٹمس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ برگرز، پیزاز جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، یا پروسیسڈ یا پیکجڈ فوڈ ہوتے ہیں، تو ان سب کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. تو کوئی بھی کچھ چیز جو زیادہ پرکشش نظر آ رہی ہے لیکن غذائیت کے لحاظ سے اس میں کمی ہے تو وہ جنک فوڈ میں آئے گی. بالکل. اور جنک فوڈ کا یہ ویسے زیادہ یہ ایڈکٹیو یا بچوں کا زیادہ دل بھی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت چٹپٹے سے ہوتے ہیں، تو بچوں کو وہ بہت اپیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو کھانے میں اچھی لگ رہی ہے، پلیزنٹ لگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو وہ غذائی اجزاء بھی فراہم کرے جو آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. اور اسپیشلی جب بچوں کے وہ ایک نشو و نما کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت منفی اثرات چھوڑ سکتی ہیں. ڈاکٹر جویریہ، کیونکہ آپ کی طرف بڑھوں گی، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بچوں کی ابتدائی سال ہوتے ہیں اس میں ان کی جسمانی، ذہنی جو ایک نشو و نما کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جنک فوڈ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس میں کس طرح سے منفی اثرات بچوں کی گروتھ پر پڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جنک فوڈ سے جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے، تو بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں نشو و نما، کیونکہ یہ جو گروپ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں پیڈیاٹرکس ایج گروپ میں آتے ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ صحت کے ساتھ اچھی صحت والی زندگی ہو بچوں کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپامین سینٹر کہتے ہیں، شاید آپ نے اس کے بارے میں ذکر سنا ہو. یہ اصل میں ڈوپامین جو ہے وہ ایک ہارمون ہے جو کہ بچے کی سیکھنے میں، ان کی یادداشت میں اور باقی چیزوں میں بہت تعاون ہوتا ہے اس کا. اب یہ جو سینٹر ہوتا ہے یہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ شوگر انٹیک لینے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے.
اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو یادداشت میں بھی مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, شارٹ ٹرم میموری رہتی ہے اور بہت جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بیہیویئرل ایشوز, کئی بار آپ نے والدہ ہمارے پاس آتی ہیں اور یہی شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ جس دن بہت میٹھا کھا لیتا ہے اس دن بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہائپر ایکٹیو ہونے, اینشیس ہونے, یہ ساری چیزیں بھی بیہیویئرل ایشوز ہونے میں اور کم اٹینشن دینے میں, چیزوں کو جتنا ہم چاہتے ہیں کہ بچے توجہ دیں وہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں, بہت زیادہ شوگر انٹیک جو کہ جنک فوڈ کا مین پارٹ ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ بہت زیادہ شوگر لیتے ہیں اس سے انسولین پیدا ہوتی ہے باڈی میں. انسولین بھی ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر گروتھ ہارمون خراب ہوتا ہے اور بچوں میں پھر ان کی نشو و نما پہ بھی, جسمانی نشو و نما پہ بھی اثر پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر بعد میں موٹاپا بھی آتا ہے ان میں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کی بہت انرجی بھی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ اور اگر وہ بچے, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اسکول میں جو ہے بہت زیادہ ہیلدی آپشنز اویلیبل نہیں ہوتے, جو اسنیکس ہوتے ہیں وہی بچے کھا رہے ہوتے ہیں, یا فرینچ فرائز کھا لیے, اس طرح کی چیزیں بچے کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان پہ یہ جنک فوڈ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ اسکول جانے والے بچوں کے لیے سب سے زیادہ ان کی دماغی, ان کو اس ٹائم پہ وہاں پہ ایکٹیو ہونا, توجہ دینا, لرننگ کیپیبلٹی سب سے زیادہ ان کے لیے ہونا بہت ضروری ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسکول میں, کیونکہ زیادہ تر فوڈ ہی وہی اویلیبل ہوتا ہے. تو اس میں ذرا ماؤں کو اور والدین کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی ہے کہ گھر سے وہ اچھا کھانا جو کہ ٹیسٹی بھی ہو. بچوں کا جنک فوڈ کی طرف زیادہ رجحان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا ٹیسٹی نہیں لگ رہا ہوتا, اور جنک فوڈ بہت ٹیسٹی لگتا ہے. تو ہم گھر میں ایسی چیزیں بالکل بنا سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹی بھی ہوں, بچے اپنا لنچ شوق سے کھائیں اور یہ جنک فوڈ کی طرف نہ جائیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ایز اے ڈاکٹر آپ نے کلینکل تجربے میں کیا آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بچوں میں جنک فوڈ کی وجہ سے موٹاپا ہو, یا ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے موڈ میں, بیہیویئر میں کوئی چینجز آئے ہوں؟ انٹرسٹنگ کیس آپ سے ایک ڈسکس کرتی ہوں کہ ایک بیماری کا نام شاید اکثر آپ لوگوں نے سنا ہو, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیزیز ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ADHD جس کو جی بالکل ADHD جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ کے کلینک میں آئیں گے تو وہ بالکل ادھم مچا دیتے ہیں, گھر میں بھی ادھم مچا دیتے ہیں, جس کو اکثر لوگ غلط اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے رویے کا کوئی مسئلہ, بچہ شرارتی ہے, شرارتی بچہ ہے, اور وہ اس کو جو ہے اس کی پرابلم پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اور لیکن اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں, کوئی لرننگ نہیں ہوتی ان کی جو پراپر اس ایج گروپ میں لرننگ ہونی چاہیے. ایسے بچوں میں بھی ہم نے شوگر چھڑوائی ہے. شوگر چھڑوانے سے ان کی بہت بہتری آ گئی ہے, اور یہ ہمارا اور آلموسٹ ڈیلی کا کلینکل پریکٹس ہے. موٹاپے کے ساتھ بچے پیرنٹس آتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو گیا ہے اور باقی بچے جو ہے کھیلنے کودنے میں اچھے ہیں, یہ اس طرح سے نہیں کر پاتا. تو جب ہم ان کی پوری ڈائٹ ہسٹری لیتے ہیں, فیڈنگ ہسٹری, تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کا جنک فوڈ کا بہت استعمال ہے. گھر میں بھی یہ شوگر کی چیزیں اور یہ کوک, پیپسی, یہ سارے مشروبات جس میں ایسی چیزیں شوگر کا بہت استعمال ہے وہ آتی ہیں. تو جب ہم ان کا پراپر ڈائٹ پلان ان کو بنا کے دیتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے بہت بہتر ہو جاتے ہیں, ان کی گروتھ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پری ڈائبٹیز ایریا میں, پری ڈائبٹیز ہوتا ہے جس میں ابھی شوگر ہوئی نہیں ہوتی پر ان کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس سے بھی ہم ان کو بچا لیتے ہیں. صحیح. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گفتگو کریں, بچوں کی صحت کے حوالے سے گفتگو کریں, کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور ہمیں اگر اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یہ پروگرام آپ اس وقت ہمارے فیس بک پیج پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے FM ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں. اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا اگر سوال ہو تو پروگرام میں آپ کے سوال کو بھی ہم شامل کریں گے اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر قرۃ العین, جیسے کہ ڈاکٹر جویریہ نے بات بھی کی کہ جو جنک فوڈ ہے یہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے, کہ بچے زیادہ اچھے ٹیسٹ کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں, یا ڈوپامین ان کو زیادہ اس سے مل رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ بچوں کو جنک فوڈ سے دور رکھنے کے لیے پیرنٹس کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک مشکل چیز ہے آف کورس, کیونکہ وہ زیادہ چٹپٹی ایک چیز ہے اور زیادہ ٹیسٹی بھی ہے. تو ہیلدی چوائسیز کی طرف پیرنٹس کیسے لے کے جا سکتے ہیں بچوں کو؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ان کو آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ جنک فوڈ کیسے ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ خود بھی اس سے دور رہیں تاکہ ان کے لیے ایک مثال ہو. جیسے کہ ڈاکٹر جویریہ نے بھی بتایا کہ جیسے ان کے لنچ باکس تیار کرنے ہیں اس طرح, تو خود ہیلتھی آئٹمس بنا کے اندر دے سکتے ہیں جن کا ٹیسٹ اچھا ہو, تو بچے اس چیز سے دور رہیں گے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو قدرتی اجزاء کی طرف لے کے جائیں، متبادل چیزیں رکھیں گھر میں، جیسے کہ پھل ہے، دہی، خشک میوہ جات وغیرہ ہیں، جس سے بچے وہ چیز زیادہ اس کی انٹیک کریں، تو اس طرح بچے جنک فوڈ سے دور رہیں گے۔ صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ بچے زیادہ تر شوگری کانٹینٹ کے عادی ہو چکے ہیں، زیادہ شوگر ہوتی ہے، جو اسنیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں، بسکٹس کی اگر ہم بات کر لیں، کوئی بھی چیز ہم لے لیں اس میں زیادہ شوگری کانٹینٹ ہوتا ہے اور بچے اس کے عادی بھی ہو چکے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کیا مکمل پابندی لگا دیں، کوئی حد مقرر کریں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے؟ جی میرے خیال سے حد بندی مکمل پابندی سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم مکمل پابندی لگائیں گے تو ایک تو بچہ ضد کرے گا بار بار، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے چپ کر کھانا شروع کر دے، تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم بچوں کو اپنے اعتماد میں لیں اور ہم حد بندی کریں، اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو خود ہیلدی آئٹمس بنا کے دیں گے، تو بچے اس چیز سے دور بھی رہیں گے اور وہ ضد بھی نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں سمجھداری سے کی گئی حد بندی مکمل پابندی زیادہ مؤثر اور پائیدار ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح. اچھا ڈاکٹر جویریہ آپ کی طرف آؤں گی، کیونکہ ہم بات کریں کہ بچوں کی صحت پر بہت نگیٹو اثرات اس کے پڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم شارٹ ٹرم دیکھیں تو بچوں کی، جس طرح سے آپ نے موڈ کی بات کی، بیہیویئر کی بات کی، کہ بچے کے بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے یا پھر وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ تو شارٹ ٹرم چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اسی وقت ہمیں اس کے رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے بچوں میں موٹاپا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہے بچوں کو، تو اس حوالے سے بتائے گا کہ بچوں کے مستقبل پہ یہ چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اسپیشلی جنک فوڈ؟ جی بالکل، جیسے کہ کچھ تو ابھی آپ نے گنوا دیے ہیں کہ بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، موٹاپے کی وجہ سے لانگ ٹرم افیکٹ میں سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہے ان کا، کہ ایک بچہ جو اسکول میں موٹاپے کی وجہ سے بلی ہو رہا ہے، وہ اس کا اسکول سے ویسے بھی دھیان ہٹے گا، اس کا فرینڈس سے بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور لانگ ٹرم وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پری ڈائبٹیز بچے جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں وہ پری ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف جو ہے، جو شروع میں نہیں تھی ان کو، لیکن بعد میں اس انسولین اور اس شوگر انٹیک کی وجہ سے جو انسولین بہت زیادہ ان کی پروڈیوس ہونا شروع ہوگی اور ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بی پی میں بھی آپ نے شاید آج کل کے کیسز بھی سنے ہوں کہ ینگ ایج میں بی پی ہو رہا ہے، وہ بھی یہی وجہ ہے کہ ینگ ایج میں اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو ہماری فوڈ ہیں جس میں اتنے ہائی فیٹس لیتے ہیں ہم، سوڈیم کا بہت زیادہ ہمارا انٹیک ہے، جیسے کہ ایون کہ ہم جس کو یہ لیز اور یہ ہماری جو سالٹ سنیکس ہوتی ہیں، جس کو ہم سالٹی سنیکس کو نہیں سمجھتے، ہم دن میں کئی دفعہ کھا لیتے ہیں، بہت بڑے پیکٹس بھی کھا لیتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ سوڈیم انٹیک ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائی بی پی کرواتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی صحت پہ بچوں کے اثر ہو جاتا ہے، اور کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے بچوں جو ینگ ایج گروپ میں اسٹروک اور دل کے مسائل، دل کے عارضے، بچے جو ہے وہ ینگ ایج کے ہارٹ اٹیک کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ موجود بھی ہیں یہاں پر، تو پیرنٹس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی، اسپیشلی ماؤں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہے کیا ہیلدی چوائسیز اویلیبل ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے ٹیسٹ کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو کیا ہیلدی چوائسیز اویلیبل ہیں جو گھر میں مائیں کر سکتی ہیں؟ دیکھیں آج کل کی ماؤں کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارے پاس یوٹیوب چینل اویلیبل ہوتے ہیں جس کے اندر ہیلدی لنچ باکسز کی بہت ساری ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، کچھ آپ نے صرف انگریڈینٹس چینج کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بہت بہتری آ جاتی ہے، جیسے جو ہماری پروسیس شوگر ہے اس کی بجائے اگر آپ شکر کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور صرف آپ نہیں، اگر آپ صرف بچے کو کرائیں گے تو کبھی بھی فالو نہیں کرے گا، یہ پورے گھر کو اپنا جو ہے وہ لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے۔ شکر کا استعمال کریں شوگر کی بجائے، کیونکہ بچوں کو شکر کی ضرورت ہے، ہم بالکل ان سے میٹھا کم نہیں کر سکتے۔ فروٹس ان کو انٹروڈیوس کروائیں، فروٹ چاٹس دیں، شیکس دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو بچوں کو جو ہے وہ جو ہم میدے کی بنی ہوئی چیزیں دیتے ہیں اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ آٹے سے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کیکس میں بھی آٹے کا استعمال ہو سکتا ہے میدے کی بجائے، اور اس کا جو ہمارے پیزاز جو بچے کھاتے ہیں اگر آپ گھر پہ بنائیں اور میدے کا نہ ہو آٹے کا ہو تو وہ بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑی سی انگریڈینٹس چینج کریں گے، اجزاء چینج کریں گے تو بچے کو وہی چیزیں جو جنک فوڈ تھی وہ ہیلدی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔
صحیح. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر، اور یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. جویریہ ہمیں لائیو ویورز نے بھی جوائن کیا ہے. کنول غوری، فاطمہ ڈار، محمد راشد ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے ہی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید جو ہے اچھا کانٹینٹ لے کر آئے، اور آپ کے لیے اسی طرح صحت کے حوالے سے جو ہے پروگرامز ہم لاتے رہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم جنک فوڈ پر بات کر رہے ہیں کہ جنک فوڈ بچوں کی نشو و نما پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، کیسے کون سے وہ جو نیگیٹو اثرات، منفی اثرات چھوڑ دیتا ہے بچوں کی صحت پر. اگر ہم شارٹ ٹرم بھی دیکھیں تو بچوں میں بیہیویئرل جو چینجز ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ لانگ ٹرم جو بچے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہونے، ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے پیرنٹس کو آگاہ ہونے کی بہت ضرورت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ رمضان، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پیڈیاٹرک ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین، ہاؤس آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی اور ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اچھا، جیسے ڈاکٹر جویریہ آپ نے بات کی کہ ہیلدی لنچ باکسز کا ایک جو ہے ایک سلسلہ یوٹیوب سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، آپ بنا بھی سکتے ہیں، لیکن اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب ایک چیز گھر میں بنا رہے ہیں، باہر کی چیزوں میں ظاہر ہے وہ ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، بچوں کو زیادہ اٹریکٹیو بھی لگتا ہے. تو کس طرح سے مائیں اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں بچوں کا بھی شاید یہی گلہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا، گھر کی چیزیں بورنگ ہے، ٹھیک ہے، سبزیاں کھانے کا دل نہیں کرتا. سو آپ کیا سجیسٹ کریں گی ماؤں کو؟ سب سے پہلے تو جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور ابھی انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کرایا ان کو، تو کوشش کریں، اور صرف مائیں نہیں، کوشش کریں ان کے ساتھ سارے جو ان کے آس پاس والے ہیں، جو کہ ہم بچے کو پیار میں چاکلیٹس اور بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، وہ بچے کے لیے پیار نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو وہ چیزیں انٹروڈیوس ہی نہ کرائیں جو اگر ایک دفعہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں تو بچوں کو چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیسٹ کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اڈیپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ چائے شکر کے بغیر پینے کی کوشش کی ہوگی تو وہ بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ کو عادت پڑ جائے تو پھر آپ کو وہی اچھی لگے گی. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں چیزیں وہ بند کر دیں. جیسے میں اپنے گھر کی ہی اگر آپ کو مثال دوں تو ہمارے گھر میں پروسیس چینی آنا بند ہو گئی. شروع کے چند دن مشکل لگے، لیکن بعد میں ہمارا ہر چیز میں جب ہم نے شکر استعمال کرنا شروع کر دی تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی. تو کچھ چیزیں سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی عادات کے لیے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خود جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس لے کے آئیں گے گھر میں اور کولڈ ڈرنکس کے بغیر کچھ آپ کا کھانا ہی نہیں جو ہے وہ ساتھ میں سرو ہوگا تو بچوں کو چھڑوانا بہت مشکل کام ہے. تو ہمیشہ ہمیں پہلے خود کرنا ہوتا ہے اور پھر بچے اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب آپ ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے گھر میں تو پھر ان کی عادت ٹیسٹ بن جائے گا، پھر وہ باہر سے وہ چیزیں جو ہے وہ کم لینے کی کوشش کریں گے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ کو چیزیں 19-20 کا ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا. میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتی ہوں کہ گھر کی چیز کا وہ، کیونکہ جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو مسالہ جات وہ آپ گھر میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ ہیلدی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ بچے ڈیولپ کر جائیں گے، اور ساتھ میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا کہ آپ کو پیار سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہیں. اچھا ڈاکٹر قرۃ العین، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دوسرا میں ایک پوائنٹ بھی رکھنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر یا اس طرح کے اشتہارات بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں جس سے بچوں کو دیکھ کے وہ دل کرتا ہے کہ یہ چیز ہم نے اب کھانی ہے، اور بعد میں وہ پیرنٹس کو بھی کافی اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آپ لے کے دیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ گورنمنٹ کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ ہم اسپیشلی ہم اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ یا اس طرح کے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈز کا ایک ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ہر چیز کی بہت ایک اٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹ موجود ہوتی ہے. تو اس حوالے سے پیرنٹس کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور اوور آل سوسائٹی کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ سوشل میڈیا وہ دونوں رول پلے کرتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ہیلدی آئٹمس کرنے ہیں تو اگر سوشل میڈیا اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے گا جس میں وہ اس طرح دکھائے کہ ہم کیسے مطلب گھر میں کیا کیا بنا سکتی ہیں، مائیں کیا کیا چیزیں بنا سکتی ہیں، یا اس طرح سے کوئی ایڈز، اس قسم کے ایڈز جو ہیں اگر وہ ٹی وی پہ چلیں تو زیادہ ماؤں کے لیے بھی آسانی ہوگی اور بچے بھی ایسی چیزیں دیکھیں گے تو ان کا کم دل کرے گا جنک فوڈ کی طرف جانے کا. اور دوسری جیسے ڈاکٹر جویری نے بات کی ہے اڈیپٹیشن کی، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بچپن سے اگر بچے کو ایسی چیزیں لیتے ہیں نا، جیسے ہم جیسے انعام کے طور پہ جب ویسے بچوں کو چاکلیٹس وغیرہ ایسی چیزیں گھر میں ملاتے رہتے ہیں، کینڈیز بھی، اس قسم کی ساری چیزیں، بیکری آئٹمس جو بھی ہیں، پیزاز، برگرز،
تو وہ ٹیسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ اڈیپٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو پھر گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا. ویسے تو آپ پتہ ہے کہ ماؤں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے وہ باہر کسی کھانے میں نہیں ہے. تو اگر بچپن سے ہی وہ ان کو ایسے اڈیپٹ نہیں کروائیں گے ان چیزوں سے, باہر کی چیزوں سے, اور گھر کے کھانے ہی دیں گے بچپن سے ہی ان کو, تو پھر ان میں یہی ٹیسٹ اڈیپٹ ہو جائے گا. پھر ان کو باہر کے پسند نہیں آئیں گے کہ ان کا ٹیسٹ ایسا اڈیپٹ ہوا ہوگا. تو یہ سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی ان کی ایسی ٹریننگ کریں, تربیت میں ان کا یہ ایک چیز لائیں کہ ان کو گھر کے کھانے بنا کے دیں, اچھی چیزیں بنا کے دیں. اب تو بہت زیادہ آپشنز ہیں, آپ بہت زیادہ چیزیں اچھی اچھی بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں بھی. صحیح. ڈاکٹر جویریہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ اس میں حکومت کا کیا جو ہے رول ہو سکتا ہے, تو سب سے پہلے آج سے چند سال پہلے ہمارے پاکستان میں بھی لنچ باکسز کا سسٹم تھا. اسکول میں لنچ باکسز انٹروڈیوس کرائے جاتے تھے, تو جو ہے وہ بچے یہ کیفیٹیریا کی چیزیں جو ہم اب انٹروڈیوسڈ ہیں وہ نہیں کھاتے تھے. اگر آپ کا لنچ باکس سسٹم ابھی بھی ہم اسکولس میں دوبارہ انٹروڈیوس کروا دیں, جو کہ آج بھی بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جاپان کے اسکولوں میں, کوریا کے اسکولوں میں اور یورپ کے کئی اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کو وہیں سے لنچ باکس ملتا ہے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو سارے بچے ایک جیسی چیز کھاتے ہیں تو ان کے بیچ میں کمپٹیشن نہیں رہتا. بہت ساری چیزیں جنک فوڈ کھانے کی وجہ کمپٹیشن ہے, کہ اگر دوسرا بچہ وہ چیز کھا رہا ہے تو وہ ہم نے بھی کھانی ہے. ایک تو وہ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہیلتھ فوڈ اتھارٹیز اس کو جو ہے ریگولیٹ کرتی ہیں, اور آپ اس میں ہیلدی فوڈ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. بچے اسکول سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ گھر میں شاید کتنی کوشش کریں نہیں سکھا سکتے. بالکل. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اسکول. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو پروپیگیشن ہے انہیلدی فوڈس کی, سافٹ ڈرنکس کی اسپیشلی, اس کو جو ہے وہ ہمیں روک لگانی چاہیے. کہ اگر یہی بچے کل کو ہمارا سرمایہ, اگر ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہم دیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اس حوالے سے پیرنٹس کو لازمی آگاہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کی وہ غذا دے رہے ہیں. کیا وہ بچوں کو وہ غذا دے رہے ہیں جس سے ان کی جو نشو نما ہے اس میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, یا وہ نشو نما میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے وہ غذا. تو اس حوالے سے میرے خیال سے بہت یہ ضروری چیز ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جنک فوڈ سے بچائیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے. پیرنٹنگ تو اب 21 سینچری میں ایک چیلنج ہی ہے, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اور ان میں سے ایک چیز جنک فوڈ بھی ہے, کیونکہ جب بچے بہت زیادہ جنک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر باقی جو ہیلدی چوائسیز کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہم گفتگو بھی آج کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو اس کے جنک فوڈ کے اثرات ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. ڈاکٹر جویریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, آپ سے جاتے ٹیک ہوم میسج لینا چاہوں گی, اور ڈاکٹر قرۃ العین آپ سے بھی, کہ پیرنٹس کو آپ دونوں کیا سجیسٹ کریں گی کس طرح سے جو ہے جنک فوڈ, کیونکہ ہم نے کافی اس حوالے سے بات بھی کی ہے, لیکن پھر بھی جاتے آپ پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل. ایک تو سب سے پہلے جب آپ گروسری شاپنگ کے لیے جائیں تو جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کو پڑھ کے خریدیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے چیز یہ پڑھیں کہ جو کلرز ہیں, جو آرٹیفیشیل کلرنگ والے فوڈ ہیں, وہ آپ کے سارے جنک فوڈ میں آتے ہیں. صحیح. اس کو اوائڈ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی, اس کی نیوٹریشنل ویلیو پڑھیں. اگر نیوٹریشنل ویلیو ہی اس کی 0 ہے یا بہت کم ہے تو آپ اپنے بچے کا صرف پیٹ بھر رہے ہیں, اس کو فائدہ کچھ نہیں دے رہے. تو ایک تو چیز ہے کہ اپنی گروسری شاپنگ کو فوکسڈ رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اسکول میں, اور ایون کہ آپ اپنی اسکول اتھارٹیز کے ساتھ, کیونکہ آج کل کے ہماری اسکولنگ سسٹم بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ہم ہر چیز میں اپنی پیرنٹ ٹیچر کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو ٹیچرز اور پیرنٹ کو کمیونیکیٹ کر کے کہ ہم ہیلدی آپشنس بھی, اکثر ہمارے میں کچھ کوکنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اسکول میں, تو ایسے کوکنگ کمپٹیشن کیا جائیں جس میں انکریج کیا جائے کہ ہیلدی فوڈ بنایا جائے, اور بچوں کو بھی انوالو کیا جائے اس میں. جن چیزوں میں آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں اس چیز میں وہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, تو اس میں ان کو انوالو کیا جائے. اور باقی تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی عادتیں بہتر کریں. اگر ہماری عادتیں بہتر نہیں ہوں گی, ہم اپنے بچوں کی عادتیں بہتر نہیں کر پائیں گے. بالکل, پیرنٹس سے ہی کیونکہ بچے سیکھتے ہیں, تو سب سے پہلے اگر پیرنٹس بچوں کو جنک فوڈ سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہیلدی چوائسیز, صحت مند چوائسیز کا انتخاب کرنا ہوگا, تبھی ان کے بچے جو ہے وہ اس چیز سے بچ سکیں گے. ڈاکٹر قرۃ العین, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی, میری طرف سے ٹیک ہوم میسج یہ ہے, جو اکثر اسکول کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, مار نہیں پیار, کہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ کے نہیں, آرام سے پیار سے سمجھائیں بٹھا کے کہ جنک فوڈ کیسے ان کے لیے نقصان دہ ہے, تو وہ اس طرح سے دور ہے. اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے نا, یہ بہت زیادہ روک ٹوک کرنا شروع کر دیں گے کہ تم نے نہیں کھانا اس طرح, تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ چپ کریں یا آپ کی بات سنیں ہی نہ, یہ سنیں انسنی کر دیں, تو ایک بانڈنگ کریٹ نہیں ہوگی پیرنٹس میں اور چلڈرنس میں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان کو پیار سے آپ سمجھائیں گے, اور ان کے سامنے جب آپ آپشنس رکھیں گے
کیونکہ جب تک آپشنس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے بچے وہی سلیکٹ کریں گے نا. جب آپشنس آئیں گے ان کے سامنے تو مے بی ان کو وہ چیز زیادہ پسند آئیں تو وہ سلیکٹ کریں. تو آپ آپشنز رکھیں, ان کو پیار سے سمجھائیں. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قرۃ العین آپ کا, اور ڈاکٹر جویر رمضان آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آج ہم نے بات کی سامعین کرام جنک فوڈ کے حوالے سے کہ بچوں کے لیے جنک فوڈ کس طرح سے منفی اثرات ان پر چھوڑ سکتا ہے, اور ان پہ بہت سارے, ایک تو صحت کے حوالے سے بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کو ذہنی صحت کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ خود بھی ہیلدی چوائسیز اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں, کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس طرح کی, اوور آل ایک سوسائٹی کا ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جو جنک فوڈ کی طرف رغبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ مارکیٹنگ میں بھی اسی چیز کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے پوری سوسائٹی کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے کم از کم اس کو ہم بچائیں, کیونکہ بچوں کی صحت بہتر ہوگی تبھی وہ سوسائٹی میں ایک اچھا انڈیویجول بن سکیں گے, اپنا جو پازیٹیو جو کردار ہے وہ تبھی ادا کر سکیں گے جب ان کی صحت بہتر ہوگی. تو سامعین کرام آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی, اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے پیش کیا گیا, اور آپ سے مزید ہم اسی حوالے سے بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ کے لیے مزید پروگرامز لاتے رہیں گے, اور اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے. اور اگر آپ یہ پروگرام نہیں دیکھ پائے تو آپ یہ پروگرام 30 دن تک جو ہے وہ فیس بک کے ارکائیو میں موجود رہے گا. فیس بک کی نئی پالیسی کے مطابق یہ پروگرام 30 دن تک آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. سامعین کرام اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اور اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.